آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے حوالے سے لوگوں کے درمیان میں طرح طرح کی باتیں چل رہی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو یسوع ہے یہ تو صاف صاف باتیں کر رہے ہیں اور کوئی اسے پکڑ نہیں رہا۔ شاید جو سردار ہیں انہوں نے سچ مان لیا ہے کہ یہی مسیح ہے، جبکہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مسیح نہیں ہے۔ مسیح جب آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسیح ہے۔ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مسیح نہیں ہے جس نے آنا تھا، ابھی آپ کو اور زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یسوع مسیح ان کے خیالات کو دیکھتے ہوئے، ان کی سوچوں کو دیکھتے ہوئے تعلیم دیتے ہیں ہیکل میں، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ میرے والدین کو بھی جانتے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ میں کہاں سے ہوں، آپ میرے گھر کو بھی جانتے ہیں، آپ میرے حالات کو بھی جانتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو صرف اس کو نہیں جانتے جس نے مجھے بھیجا۔ اگر آپ اس کو جانتے تو پھر مجھے بھی جان جاتے، لیکن آپ چونکہ اسے نہیں جانتے، آپ کا رابطہ، آپ کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے آپ مجھے بھی صحیح طور پر جان نہیں پا رہے۔ آج کے دور میں بھی جب ہم خدا کا کلام لے کر چلتے ہیں، خداوند کی باتیں لے کر چلتے ہیں، خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو لوگ کلام سے زیادہ، آپ کے کام سے زیادہ آپ کے متعلق سوچتے ہیں، اور جب بات ہوتی ہے تو بات یہ ہوتی ہے جاننے والوں سے، تیرا ابا ایسی، تیری ماں ایسی، تیرے بھرا نے، تیری بہن نے، آپ کا جو ذہن ہے سارا اسی طرف جاتا ہے۔ پھر اگر اور کچھ نہیں تو ذہن جاتا ہے، جانتے ہیں، ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں، یہ بھی شرارتیں کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، آج یہ بغیر پڑھ رہا ہے، آج یہ کہہ رہا ہے میرے خدا نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ کھلا کے کرتا تھا، یہ وہی ہے جو اس طرح کے کام کرتا تھا، یہ وہی، یہ کہ ہمارا جو ذہن ہے، ہمارا جو دھیان ہے ہمیشہ نیگیٹو طرف جاتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے اندر سے کیڑے نکالنا زیادہ ضروری جانتے ہیں، اور خدا کے کلام کو سمجھنے کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ جب بھی آپ دیکھیں کوئی شخص اچانک اگر خداوند کی طرف آ جاتا ہے، دعا کرنے لگ جاتا ہے، چرچ آنا شروع کر دیتا ہے، بائبل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جانتے ہیں بائبل ساری جڑی پڑھیاں جا رہی ہیں نا، ایسے بہاوا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو، یہ کیا ہے، کیونکہ ہم اصل میں یہ نہیں جان پا رہے کہ کس کو کب خدا چنے، خدا کب کس پر مہربان ہو جائے اور اپنی مرضی کے لیے اسے استعمال کرے۔ اس بات پر ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے، اور ہمارا دھیان زیادہ زیادہ جو ہے وہ ماضی کی طرف رہتا ہے۔ اب جو لوگ یسوع مسیح کو تعلیم دیتے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کچھ گلیل سے ہیں، کچھ ناصرت سے ہیں، کوئی کہیں سے ہے تو کہیں سے ہے، تو یروشلم میں سارے اکٹھے ہوئے ہیں، عید قیام کے دن چل رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح جب تعلیم دے رہے ہیں تو اس وقت بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا پڑوسی ہے، اس سے تو ہم نے کئی دفعہ کرسیاں بنوائی ہیں، اس سے تو ہم نے کئی دفعہ میز بنوائی ہیں، یہ تو بڑائی کا بیٹا ہے، ان کا کاروبار جو ہے وہ کرسیاں میز بنا رہے ہیں، یہ تو چار پہیہ بناتے ہیں، ہم جانتے ہیں انہیں، ہمیں پتا ہے اس بندے کا، یہ مسیح نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا باپ تو بڑھئی ہے اور یہ خود بھی بڑھئی کا کام کرتا ہے، تو یہ کیسے مسیح ہو سکتا ہے؟ مسیح جب آئے گا تو کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ کہاں سے آئے، لیکن یسوع مسیح انہیں سمجھانا چاہتے ہیں، انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر نہ دھیان دیں، میری اس زندگی پر، زمینی اس سفر پر جس میں میں اپنے باپ کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا، اس پر دھیان نہ دیں، بلکہ خدا کی اس قدرت کو دیکھیں،
جو میرے پیدا ہوتے ہی دکھائی گئی کہ میں ایک کماری سے، جن کی یسوع مسیح انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اب بدلیں۔ سمجھیں اس بات کو، لوگوں کو جج کرنے کے بجائے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا جو دھیان ہے یا ہمارا جو وقت ہے وہ لوگوں کی برائیاں کرنے میں گزرتا ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی موجود ہو۔ ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی برائی ہے، ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور کس کا کلام ہمیں دے رہا ہے، اور ہم اس سے رابطہ نہیں کرتے۔ رابطہ کس سے کرنا ہے؟ کلام سن کر رابطہ کرنا ہے خدا کے ساتھ، لیکن کلام سن کر ہم رابطہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ ماضی کے ساتھ، کہ اچھا ہم جانتے ہیں اسے۔ ہمارا جو تعلق ہے کلام کے ساتھ نہیں بن پاتا، بلکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اس شخص کی شخصیت کے ساتھ بنتا ہے، ہمارا جو تعلق ہے اس کے ماضی کے ساتھ بنتا ہے، ہمارا جو تعلق ہے اس کی باتوں کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے، ہمارا جو تعلق ہے وہ اس بات کے ساتھ بنتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون ہے یہ۔ ہمارا تعلق کس چیز کے ساتھ بنتا ہے؟ جبکہ ہمارا تعلق بننا چاہیے کہ خدا کا کون سا کلام ہمیں دیا جا رہا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں، کون سی باتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، خدا آج ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آپ یقین کیجئے جب آپ شخصیت پرستی سے باہر آ کر حقیقی معنوں میں خداوند کی طرف جانا شروع کریں گے تو پھر آپ خدا کی پاک برکتوں کو پائیں گے۔ خداوند کی طرف یسوع مسیح کہتے ہیں آپ مجھے تو جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے میں کون ہوں، لیکن آپ اسے نہیں جانتے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کو جاننا اسے چاہیے جس نے مجھے بھیجا ہے، مجھے جاننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یسوع مسیح اصل میں بتا رہے ہیں کہ آپ جب کلام سنتے ہیں تو آپ کو اسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو کلام سنا رہا ہے، آپ کو اسے جاننے کی ضرورت ہے جس کا کلام سنایا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ اسے جانیں گے جس کا کلام سنایا جا رہا ہے تو پھر آپ برکت پائیں گے، لیکن جب آپ اسے جانیں گے جو کلام سنا رہا ہے تو آپ کو کوئی بھی برکت نہیں مل سکتی، کیونکہ برکت ہمیشہ اوپر سے آتی ہے، بے شک اس کے ذریعے سے آپ تک پہنچتی ہے، لیکن آپ کو پہلے کس کو جاننے کی ضرورت ہے؟ خدا باپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کے وسیلہ سے اگر آپ اس کے خالق کو جانتے ہیں تو جاننا آپ نے کس طرح سے ہے کہ یہ خدا کا خادم ہے، بس یہ آپ کی جان پہچان ہونی چاہیے، آپ کا یہ والا تعلق ہونا چاہیے خالق کے ساتھ کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا، اسے خدا نے چنا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، لہٰذا جو خدا کا کلام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے ہم نے اس کلام کو اپنی زندگی میں اتارنا، اور جب آپ اس رویے کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو پھر یقینی طور پر آپ خدا کی پاک برکتوں کو پائیں گے، لیکن جب آپ اسی چکر میں رہیں گے، انہی باتوں میں رہیں گے اور اپنا وقت جو ہے اسی طرح سے ضائع کریں گے، کبھی کسی کے متعلق بات کر لی، کبھی کسی کے متعلق بات کر لی، تو یقینی طور پر آپ خدا کی برکتوں کو نہیں پا سکتے۔ ہاں ضرور ہے کہ ہم کلام کے حوالے سے ضرور لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں، لیکن کلام کے حوالے سے، یہ کلام کے حوالے سے نہیں جان رہے، یہ جان رہے ہیں دنیاوی راز، یہ بات کر رہے ہیں یہ بیٹا کس کا ہے، یہ بات کر رہے ہیں یہ رہتا کہاں پہ، یہ بات کر رہے ہیں یہ کرتا کیا ہے، ساری دنیاوی باتیں۔ ہمارا دھیان دنیاوی باتوں پر نہیں بلکہ روحانی باتوں پر ہونا چاہیے، ہمارا فوکس جو ہے وہ روحانیت پر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم روحانی ہیں، ہمارا سسٹم کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے، ہمیں سکھایا بھی اس طرح سے جا رہا ہے کیونکہ ہم روحانی ہیں۔ اگر ہم جسمانی ہوتے تو ہمیں جسم کی باتیں بتائی جاتی، ہمیں بتایا جاتا کہ آپ کو منہ کتنی دفعہ دھونا ہے، ہمیں بتایا جاتا آپ کو ہاتھ کتنی دفعہ دھونے ہیں،
آپ کو بتایا جاتا آپ کو پاؤں کتنی دفعہ دھونے ہیں، آپ کو کیا کیسے کرنا ہے، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ روحانی ہیں تو آپ کو بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی روح کو صاف کیسے رکھنا ہے، آپ نے اپنی روح کو پاک کیسے رکھنا ہے۔ جو جسمانی ہے وہ جسم کی بات کرتے ہیں، وہ جسم سے آغاز کرتے ہیں، جسم کی صفائی کی بات کرتے ہیں، جسم کو کیسے صاف رکھنا ہے۔ لیکن جو روحانی ہے وہ روح کی بات کرتے ہیں کہ روح کو آپ نے کیسے صاف رکھنا ہے، روح کو آپ نے کیسے پاک رکھنا ہے، روح کی پاکیزگی ہوتی کیسی ہے اور کس طرح سے آپ روحانی پاکیزگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید مسیحیت جو ہے اس میں تو طریقہ کار نہیں صحیح طور پر بتائے جا رہے ہیں، حالانکہ طریقہ کار تو سارے بتائے جا رہے ہیں، لیکن بتائے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی روح کو محفوظ کیسے رکھیں، کیونکہ یہ ایٹرنل ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جسم جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اس لیے اس پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، زیادہ دھیان اس پر دینا ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہے، اور جس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا یا فردوس میں، اس کے متعلق سوچنا ہے۔ یہ جسم جو ہے یہ تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا، اور روح جو ہے وہ جہاں سے آئی ہے وہاں پہ پہنچ جائے گی۔ پھر اب اس روح نے بھگتنا ہے سارا کچھ، اچھا بھی اور برا بھی، اس لیے اس روح کو زیادہ سے زیادہ پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ اسے صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی بات آج یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے جو روح ہے، خدا باپ کے ساتھ آپ کو تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ جسمانی باتوں سے نکلے اور روحانی باتوں کی طرف اپنا دھیان دینا شروع کریں تاکہ آپ کی روح بچے، اور روحیں بچانا انتہائی زیادہ ضروری ہے اور ہر ایک کا فرض ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص کو کم از کم جب وہ اس دنیا سے جائے تو اپنے ساتھ بہت سی روحوں کو لے کے جانے کا وسیلہ ہو، اور یہ روحوں کو لے کے جانے کا وسیلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو زندہ ہیں ان کے متعلق بات کریں جو اس زمین پر ہیں، جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، تو کئی روحوں کو آپ اپنے ساتھ لے جانے کا سبب بناتے ہیں، زمین پر بھی اور اس کے بعد، کیونکہ زمین پر آپ روح کو لے کے تو جا نہیں سکتے، یہ تو جسم ہے، تو جو ہی آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہی آپ اپنے ساتھ روحوں کو لے کے چلیں۔ اس زمین پر آپ روحوں کو سیو کرتے ہیں، اور آسمان پر بھی آپ دعا کے ذریعے سے روحوں کو سیو کرتے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے مغفرت چاہتے ہیں، معافی مانگتا کہتے ہیں خدا ان کے گناہ معاف کر، تو آپ بہت سی روحوں کو بچا کر اپنے ساتھ خدا ان کی پاک حضوری میں لے جاتے ہیں، اور یہی خدا چاہتا ہے کہ آپ بہت سی روحوں کو بچانے کا سبب چاہے۔ اور آج لازمی ہے کہ ہمارا خدا باپ کے ساتھ وہ والا تعلق بنے جو یسوع مسیح چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی یہودی موجود تھے، فریسی موجود تھے، فقی موجود تھے، وہ تمام کے تمام جسم کی بات کرتے تھے، وہ یسوع مسیح کو جسم کے طور پر لے رہے تھے، جسمانی لحاظ سے لے رہے تھے، اسی لیے وہ یسوع کی تعلیم کو سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے، بلکہ یسوع مسیح کے شاگرد یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کون اس تعلیم کو برداشت کرے گا، کون اس تعلیم کو اپنے اندر رکھ سکتا ہے، یہ بہت سخت تعلیم ہے، بلکہ یہ تعلیم ہے ہی۔ اور کیا ہوا؟ سب کے سب یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ جو 12 شاگرد ہیں جنہیں یسوع نے شروع میں چنا تھا وہ بس رہ گئے، تو یسوع مسیح نے ان سے کہا بھائی کیا آپ بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی چلے جاؤ۔ تو پترس نے کہا کہ یسوع ہم کہاں جائیں؟ اے ربی ہم کہاں جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی تو تیرے پاس۔ اور یوں یہ 12 یسوع کے ساتھ
چھڑے رہے. لیکن باقی یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے جنہیں دو دو کر کے یسوع مسیح نے بھیجا تھا اور جنہیں بدلوں پر اختیار دیا تھا، کیونکہ تعلیم سخت تھی. تعلیم سخت. آج جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ وقتوں اور زمانوں کا خیال رکھیں تو یہ سخت تعلیم ہے. اسے اڈاپٹ کرنا، اسے اپنانا ذرا مشکل ہے. دل چاہتا ہے کہ سارے موسموں میں ایک جیسا ہو جائے، دل یہی چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ آبزرو کرتے ہیں چیز کو کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، روحانی طور پر ہمیں کس طرح سے چلنا ہے، تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ذرا سخت تعلیم ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ پھر ہم اس تعلیم کو برداشت نہیں کر پاتے اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہے اسے کون برداشت کرے گا، یہ تو عجیب قسم کی تعلیم ہے. یہ تو کہتے ہیں یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، اس طرح سے رہو، ایسے رہو، ویسے رہو، فلاں موسم اس طرح سے رہو، اس طرح سے چلو. تو اصل میں کیا ہے کہ آپ کو روحانی طور پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو طریقہ کار کے ذریعے سے چلنے کی ضرورت ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہے تو آپ اگر وہ 2 ماہ کا ہے، 3 ماہ کا ہے، تو آپ اسے روٹی دیں گے تو وہ کسی بھی صورت سے ہضم نہیں کر سکتا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا ہو جائے، جان لیوا ہو جائے. تو ہر وقت ایک جیسا نہیں ہو سکتا. بچپن میں آپ اور طرح کی خوراک لیتے ہیں، جب آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور طرح کے لینا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ اس سے بڑے ہوتے ہیں اور طرح کی لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اگر آپ بیماری میں ہیں تو کچھ اور آپ لے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ تندرست ہیں تو کچھ اور لے رہے ہوتے ہیں. یہ کہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس طرح سے آپ جسمانی طور پر چل رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کو روحانی طور پر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ جو یہودی ہے یہ اس طرح سے نہیں چل رہی، بلکہ وہ ہر وقت جسمانی ہی طور پر رہتے ہیں، ہر وقت جسم میں ہی رہتے ہیں. اور یہی بات کریں کہ ہم اسے جانتے ہیں کیونکہ وہ جانتے کیا ہے، جسمانی لحاظ، اس کی رہائش کو جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ کس کا بیٹا کہاں سے آیا. آج ہم خدا سے یہ التجا کریں ان دنوں میں خاص طور پر ہم خدا کے ساتھ اپنی پہچان کو بڑھا سکیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ سکیں، حقیقی معنوں میں خداوند کو اپنی زندگی میں لا سکیں اور وہ جان پہچان بنائیں جو ہمیں گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرے، گناہ سے آزاد کرے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد، کس سے آزاد کرے گی؟ گناہ سے آزاد کرے گی. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. گناہ سے آزاد کرے گی، نہ کہ آپ کو روحانی طور پر اس طرح سے آزاد کر دے گی کہ آپ جو مرضی کرتے ہو، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو گناہ سے آزاد کرے گی اور ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو، جب آپ سچائی سے پورے طور پر واقف ہو جاؤ گے. اور کون سچا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ایک ہی سچا ہے، وہ کون ہے؟ خدا باپ. ایک ہی نیک ہے، وہ کون ہے؟ خدا باپ. تو اسی کے ساتھ جب آپ کی واقفیت ہوگی تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں محفوظ ہو جائیں گے اور خدا کی بات برکتوں کو پورے طور پر اپنی زندگی میں حاصل کریں گے. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.